کل امریکہ اور ایران کے درمیان جنگی ماحول چھٹنے کے آثار نمایاں ہوتے ہی نیو یارک سے لے کے کراچی تک دنیا بھر کی مارکیٹس میں زبردست کاروباری گہما گہمی دیکھنے میں آئی ہے۔ امریکہ کے علاوہ برطانیہ، جرمنی اور یورپی ممالک، خلیجی ریاستوں، ایشیا، چین، جاپان، ہانگ کانگ، بھارت اور پاکستان کے شیئر بازار کی رونقیں ایسی ہیں جو اس سے پہلے کم ہی دیکھنے میں آئی ہیں، اور لگتا تھا کہ آج باقاعدہ لوگ خوشی منا رہے ہیں کہ جنگ کے بادل چھٹ گئے۔ آج پاکستان اسٹاک ایکسچینج کا انڈیکس تو بہت ہی ایک سرپرائزنگلی اس میں بہت بڑا ایک ہم نے تیزی دیکھی، اور پی ایس ایکس انڈیکس میں آج 1165 پوائنٹ کا اضافہ ہوا، تقریباً 3% آج پاکستان اسٹاک ایکسچینج کا انڈیکس بڑھا ہے۔ یہ 7 ماہ میں ایک دن کی بلند ترین سطح تھی کاروبار کی جو ایکٹیویٹی ہم نے دیکھی ہے۔ اس سے قبل پچھلے سال 22 مئی کو پی ایس ایکس انڈیکس میں 1195 پوائنٹس کا اضافہ ہوا تھا، اس لحاظ سے یہ ایک بہت امپورٹنٹ دن تھا۔ صرف پاکستان میں نہیں، بھارت کا سینسیکس اور نفٹی انڈیکس بھی 1.5% بڑھ گیا، جاپان کا نکے انڈیکس 2.3%، چین کا شنگھائی انڈیکس 1%، ہانگ کانگ کی اسٹاک مارکیٹ 1.68%، برطانیہ، فرانس، یورپین مارکیٹس میں کاروبار کا آغاز آج 0.5% سے ہوا، اور خاص طور پر جرمنی کی اسٹاک مارکیٹ میں اس وقت بھی 1.5% اضافے کے ساتھ ٹریڈنگ کی ہمیں آخری خبریں آئی تھی۔ اس وقت امریکہ کی اسٹاک مارکیٹ میں ٹریڈنگ جاری ہے۔ امریکہ کے ڈاؤ جونز اور S&P اور نیسڈیک انڈیکس کا آغاز آج بہت ہی بھرپور انداز میں ہوا ہے، اور ڈاؤ جونز میں تو 156 پوائنٹس کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ نیسڈیک میں بھی تقریباً 1% کی تیزی ریکارڈ کی گئی، اور اس وقت تینوں امریکی اہم اسٹاک مارکیٹس میں تیزی سے ٹریڈنگ جاری ہے اور بھرپور کاروباری ایکٹیویٹی ہے۔ کل صدر ٹرمپ کے ایران سے متعلق خطاب کے بعد دوسری جانب عالمی منڈی میں تیل کی اور سونے کی قیمتوں میں بھی ڈرامائی کمی آئی تھی، اور صرف ایک دن میں امریکی خام تیل کی 5% کمی ہم نے دیکھی تھی، جو کہ بہت بڑی ایک کمی ہے۔ 5% تیل کی قیمتیں گر گئی تھی، اور کروڈ آئل کی قیمت میں 4% کمی آئی تھی۔ اسی کی طرح سونے کے بھاؤ میں بھی مسلسل اضافے کے بعد کل یک ایک بہت بڑی کمی آئی، اور کل امریکہ میں سونے کی قیمت میں ایک دن میں کمی کا 6 سال کا ریکارڈ ٹوٹ گیا۔ اتنی تیزی سے سونے کی قیمت کے لیے کم ہوئی، اور سونے کی فی اونس قیمت $1600 سے کم ہو کر $1553 فی اونس ہو گئی، جبکہ ایک دن میں سونے کے بھاؤ میں $47 یعنی 3.7% کی کمی آئی، اور یہی کمی ہم نے ظاہر ہے پاکستان میں بھی دیکھی، جب آج اور کل دونوں دنوں میں سونا تقریباً $2900 تولہ سستا ہو گیا ہے، اور یہ ایک 3000 روپے تولے کی ہم نے کمی دیکھی پاکستان میں۔ یہ پورا ماحول ہے، اور اس پر ہم بات کرتے ہیں کاروبار کی کانفیڈنس اور کاروبار میں بہتری کے تمام یہ معاملات جو ہم دیکھ رہے ہیں مارکیٹس میں۔ اس کے لیے ہم نے دعوت دی، ہمیں جوائن کر رہی ہیں ماہین رحمان، چیف ایگزیکٹو آفیسر ہیں الفلا ایسٹس مینجمنٹ کی۔ بہت بہت شکریہ ماہین صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ یہ بتائیے گا کہ آج پوری دنیا میں اس پر بڑا سکون ہے کہ شاید جنگ کے بادل چھٹ رہے ہیں۔ پاکستان کا رسپانس دنیا میں سب سے زیادہ ہم نے دیکھا کہ زیادہ ایکسائٹڈ تھے پاکستان کی مارکیٹ، اور خاص طور پہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج، ہم دنیا میں سب سے زیادہ خوش نظر آ رہے تھے، ہمیں سب سے زیادہ اطمینان تھا۔ دیکھیں جو پاکستان کی جو ریلی چل رہی ہے ایکچولی اسٹاک مارکیٹ سے، وہ تو اگست 2019 سے چل رہی ہے، جبکہ مارکیٹ نے ایک بالکل لو بنایا تھا 28,000 پوائنٹ کا۔ اس کے بعد سے تو مارکیٹ از آلموسٹ اب آپ دیکھیں تقریباً 30% پلس تو بڑھ چکی ہے مارکیٹ سنس دیٹ ٹائم۔ اور اگر ہم دیکھیں ہمارے جو میکرو سچویشن ہے وہ کافی سٹیبلائز ہو رہی ہے، ہماری ایکسچینج ریٹ بھی آج دیکھیں وہ بہتری کی طرف گئی ہے، اور جو پہلے ہمارے ساتھ جو مشکل ٹائم گزر رہا تھا میکرو اکنامک فرنٹ کے اوپر سے، وہ نظر آ رہا ہے کہ وہ اب سٹیبلٹی کی طرف جا رہا ہے۔ تو یہ جو ہماری ریلی جو تھی وہ کافی عرصے سے چل رہی ہے، لیکن کیونکہ یہ ایران اور امریکہ کی جنگ کے بارے میں جو خبریں آ رہی تھیں ان پرٹیکولر کہ یہ جنگ جو ہے زیادہ ایسکیلیٹ نہ ہو جائے، مڈل ایسٹ کو زیادہ نہ امپیکٹ کرے، اور ایران ہمارا ایک بہت اہم نیبر بھی ہے اور ایک بہت بڑا آئل کا سپلائر بھی ہے، تو جیسے آپ جانتے ہیں کہ اگر آئل کے سپلائی میں کہیں بھی ڈسرپشن ہو جائے تو تیل کی قیمت تو فوراً بڑھ جاتی ہے، اور اس تیل کی قیمت بڑھنے سے ہمارے ایکسچینج ریٹ، ہمارے کرنٹ اکاؤنٹ پہ بہت بھاری انفلوئنس بھی آ سکتا ہے۔ تو یہ کافی فیئر چل رہا تھا مارکیٹس میں، پرٹیکولرلی پاکستان کی مارکیٹ میں پچھلے 3-4 دن سے، لیکن آج کیونکہ ہمیں جو سٹیٹمنٹس نظر آئی ہیں ٹرمپ کی طرف سے اور ایران کی طرف سے، تو لگ رہا ہے کہ یہ جو چیز ہے یہ کافی ڈی ایسکیلیٹ ہو چکی ہے، اور اس کی وجہ سے ہمارے انویسٹرز، خاص طور پہ جو ہماری پاکستان کی مارکیٹ ہے، یہ جو 28,000 سے 42,500 تک کا جو سفر اس نے طے کیا ہے، یہ مضبوط فنڈامنٹلز کی بنیاد پر ہے، ہماری معیشت کے میں بہتری کی وجہ سے ہے، اور اس میں ابھی آپ آگے بھی گنجائش دیکھ رہی ہیں؟
دیکھیں ہماری 28,000 کی لیول پہ جو مارکیٹ تھی وہ بہت سستی مارکیٹ ہو گئی تھی. انویسٹر جو تھے ایک اچھی خبر ڈھونڈ رہے تھے اکنامک فرنٹ پہ کہ جہاں نظر آ جائے کہ معیشت جو ہے سٹیبلائز ہو چکی ہے. اس سے پہلے ہمارے انٹرسٹ ریٹ اوپر جا رہے تھے, ہماری کرنسی ویک ہوئی جا رہی تھی, ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ بیلنس نہیں سٹیبلائز ہو رہا تھا, ہمارے فسکل سائڈ پہ مسئلے بہت تھے. لیکن اب اگر آپ سچویشن کو دیکھیں تو ہم IMF کی ڈیل کے اندر ضرور ہیں. ہمارے فورن ایکسچینج ریزروز بڑھ چکے ہیں, $18 بلین پہ واپس آ چکے ہیں. ہماری کرنسی 154-155 پہ سٹیبل ہے, پچھلے 3 مہینے سے سٹیبل ہے. ہمارا انٹرسٹ ریٹ 2 مانیٹری پالیسی سے نہیں ہلا ہے, تو اور انفلیشن کا ریٹ جو ہے ود ان ایکسپیکٹیشن ہی آ رہا ہے. تو ہمارے فنڈامنٹلز جو ہیں آئی وڈ سے 1 سال پہلے سے یا 6 مہینے پہلے سے تو ڈیفینیٹلی زیادہ مضبوط ہیں, اور اس سٹیبلٹی کی وجہ سے ہم نے یہ ریلی دیکھی ہے. اور یہ ریلی آپ اس طرح بھی دیکھ لیں کہ اس سے پہلے تو ہماری مارکیٹ بہت سستی تھی, ہم 6 کے ملٹیپل سے نیچے ٹریڈ کر رہے تھے, اور اگر ہم 15 سال کی ہسٹری بھی اٹھا لیں اسٹاک ایکسچینج کی تو ہم تقریباً 8, 9, 10 کے ملٹیپل پہ ٹریڈ کرتے ہیں. تو کہیں نہ کہیں تو وہ واپس ایوریج پہ آنا تھا. اوور آل آپ 2020 پاکستان کے لیے صرف مارکیٹ کے پرسپیکٹو سے نہیں, اوور آل اکانومی کے لیے, ہمارے بزنس کے لیے, ہمارے یہاں انویسٹمنٹ کے ماحول کے لیے آپ کیسا دیکھتی ہیں؟ آئی تھنک 2020 میں اسٹیبلٹی ضرور آئے گی. جس طرح سے ہم انڈیکیٹرز کو ڈیٹیریٹ دیکھتے ہوئے جا رہے تھے وہ اب نہیں ہوگا. آئی تھنک اب ہماری گروتھ ریٹ شاید اتنی ہائی نہ ہو. ہمارے اسٹیٹ بینک نے بھی کہہ دیا کہ گروتھ ریٹ جو ہے 4% سے نیچے آئے گی, اور ہمارا بھی یہی اندازہ ہے کہ موسٹ لائکلی 3-3.5% کے بیچ میں ہمارا کا GDP گروتھ بیٹھے گا. اس کی وجہ سے جو ہے کافی چیزوں میں اسٹیبلٹی آ جائے گی, اینڈ بیکاز آف دیٹ آئی تھنک بزنس ماحول جو ہے اور سینٹیمنٹ جو ہے وہ امپروومنٹ کی طرف جائے گا. لیکن یہ نہیں ہے کہ ہمارا بالکل مشکل ٹائم ختم ہو چکا ہے. آگے جا کے صرف اسٹیبل تو نہیں رہنا, گروتھ کی طرف بھی جانا ہے, اور گروتھ کی طرف جانے کے لیے ہمارے پاس جو اسٹرکچرل ایشوز ابھی بھی ہیں, جیسے ٹیکس کلیکشن کی طرف اور جیسے ایکسپورٹ کی طرف, ان چیزوں کو ہمیں بڑھانا ہے تاکہ ہمارا جو اوور آل ریونیو جنریشن جو ہوتا ہے اکانومی میں. بالکل آپ ٹیکس اسٹرکچر کی اور اس کی بات کر رہی ہیں, لیکن آپ نے ڈسکاؤنٹ ریٹ کی بات نہیں کی, کیونکہ بہت سارے ماہرین اور جو ریلیٹڈ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب تک یہ ڈسکاؤنٹ ریٹ ہے گروتھ کی تو بات ہی نہ کریں, نہ سوچے بھی نہیں. بالکل, آئی تھنک ڈسکاؤنٹ ریٹ, لیکن اب تو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ وہ پیک پہ آ چکا ہے. 2 مانیٹری پالیسی گزر چکی ہیں اور کوئی چینج نہیں آیا ڈسکاؤنٹ ریٹ میں. لیکن کیونکہ انفلیشن ریٹ جو ہے وہ ابھی بھی 12-12.5 کے بیچ میں گھوم رہا ہے, ہمیں ایٹ لیسٹ نظر نہیں آ رہا کہ اگلے 6 ماہ کے لیے ڈسکاؤنٹ ریٹ نیچے آئے گا. تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ شاید جون جولائی کے بعد ان مانیٹری پالیسیز میں پھر شاید سینٹرل بینک جو ہے یہ سٹیپ لے جہاں ڈسکاؤنٹ ریٹ کم آئے. لیکن جب تک انفلیشن جو ہے سنگل ڈیجٹ کی طرف نہیں آئے گا, وی ڈونٹ سی انفلیشن کمنگ ڈاؤن انٹل جون جولائی. تو اس کی وجہ سے جو انٹرسٹ ریٹ ہے وہ اوپر ہی رہے گا. سیکنڈ ہاف آف دا ایئر میں اگر 2020 کی بات کریں تو جون جولائی کے بعد جو ہے انٹرسٹ ریٹ نیچے آئے گا. اس کے بعد ہم دیکھ سکتے ہیں کہ شاید ہمارا جو اوور آل ماحول ہے, جو کنزیومر سینٹیمنٹ ہے, جو بزنس سینٹیمنٹ ہے, وہ پھر گروتھ کی طرف شفٹ ہوگا. لیکن کم از کم جو ہماری ڈیٹیریشن پچھلے 2-3 سال سے چل رہی ہے وہ اب بہت حد تک رک چکی ہے. لیکن اگر گروتھ نہیں ہوگی تو پھر اس کے علاوہ ہم 3.5% سے پھر ہم کیا کریں گے؟ ہم کیا پھر ہم عوام کو روزگار کہاں سے دیں گے؟ پھر ہمارے یہاں جابز کہاں سے کریٹ ہوں گی؟ پھر ہمارے اگر گروتھ نہیں ہوگی تو پھر ہمارے یہاں ظاہر ہے کہ ریونیوز نہیں ہوں گے, اور پھر اگر ہم کنسٹرکٹ کر رہے ہیں, امپورٹس نہیں ہو رہی, تو ہمارے آبویسلی اور پریشرز ریونیو پر آئیں گے. تو اس کے لیے گروتھ کے لیے ہمیں 6 مہینے انتظار کرنا انٹرسٹ ریٹس کم ہونے کے لیے, یہ ایک ڈیفیکلٹ پروپوزیشن نہیں ہے. آئی تھنک ہمارے پاس اور کوئی چوائس نہیں ہے. انفارچونیٹلی ہماری سچویشن اس طرح انسٹیبل ہو چکی تھی کہ اسٹیبلٹی لانے کے لیے آپ کو گروتھ کو کبھی کبھار کم کرنا پڑتا ہے, جہاں پہ ہم اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں. اور اگر ہم بہت جلدی انٹرسٹ ریٹ کٹ کی طرف چلے جائیں تو پھر وہی مسئلے کھڑے ہو جائیں گے جو ہمارے پاس پہلے تھے لو انٹرسٹ ریٹ کی وجہ سے. جب تک ہم اپنی انٹرنل اکانومی کو فنڈامنٹلی اسٹرانگ نہیں کرتے, یعنی کہ جو گورنمنٹ کا فسکل ڈیفیسٹ ہے, جو ٹیکس کلیکشن ہے اس کو بڑھاتے نہیں ہیں, بزنسز کو انکم ٹیکس پے کرنا, انڈیویجولز کو ٹیکس نیٹ میں آنا, ہماری اکانومی کو ڈاکیومنٹیشن کی طرف لانا, جب تک یہ اسٹرکچرل ایشوز صحیح نہیں ہوں گے تو آپ گروتھ کی طرف نہیں جا سکتے. تھینک یو سو مچ. شاہین رحمان ہمارے ساتھ موجود تھی. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج